یعنی درمیان میں سے میرے مددگار اللہ کے راستے میں نکال کے انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے, یہ پروجیکٹ یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے, اللہ کا پیغام ہے, اس کو پھیلانا ہے, تو ہم نے اللہ کی مدد کا فیصلہ کیا. یہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے اصل میں؟ یہ باقی وہی چیز ہے جس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض پروجیکٹس ہیں جو اس نے کرنے ہیں, کسی انسان نے نہیں کرنے تو نہ کریں, اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنے فرشتوں سے کروا لے. لیکن بڑی شرف کی بات ہے کہ اگر بندے اس میں شامل ہو جائیں, تو جب بندے شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اصل میں وہی ہوتا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اب اللہ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہمارے بس میں حسب توفیق ہم کر سکتے ہیں ہم کر گزریں گے. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے. یعنی ان کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ جو اصل میں دین کے جاننے والے تھے, اور وہ کہ جو عام لوگ تھے جن سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی, وہ ہیں کہ جو نکلے اس قابل, اس شرف کو اختیار کرنے والے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کیا اور وہ ان کے ساتھی ہواری بن گئے. یہ ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھائی صاحب تو پکنک منانے چلے جاتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کوئی اور بندہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ ہے کہ جو آگے آ جاتا ہے. یہ تو خیر اللہ کا انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ لوگوں کے رویے جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے پیغام اور اس کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو اہمیت دیتا ہے, تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو مسیح علیہ السلام نے جب یہودیوں سے بالخصوص ان کے علماء اور ان کے رویے سے مکمل طور پر مایوسی محسوس کی اور ان کے ہاں سے کفر دیکھا, تو پھر یہ دعوت دی, اور اس دعوت میں لبیک کہا انہوں نے کہ جو ہواری تھے. ربنا آمنا بما انزلتا, اے ہمارے رب ہی ہم ایمان لائے اس پر کہ جو تو نے نازل کیا, واتبعنا الرسول, اور ہم نے پیروی کی رسول کی, فاکتبنا مع الشاہدین, تو تو لکھ دے ہم کو گواہوں کے ساتھ, یعنی ہمارا بھی شمار کر دے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تیرے دین کے گواہ ہیں, تیرے دین کی گواہی دینے والے. یہ گواہ ہے جو کی ورڈ ہے. آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی, اب تو خیر کسی غیر مسلم کی ایسی کی تہذیب اور نام بھی لے تو شاید بندے مار دیں, لیکن اچھے وقتوں میں 80s میں ہمارے یہاں آتے تھے تبلیغ کرنے جہووا وٹنسز, تو ان کے نام کے ساتھ وٹنس. ان کا اصرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل لفظ جہووا, جیسے ہمارے بھی کہتے ہیں لوگ کہ خدا حافظ نہ کہا کرو اللہ حافظ کہا کرو, اس لیے کہ اللہ کا نام تو صرف اللہ ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام صرف جہووا ہے. سو وہ وٹنسز ہونا یہ ان کے ہاں ایک بڑا امپورٹنٹ رول سٹیٹس ہے. تو انہوں نے کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین, تو لکھ دے ہم کو ان کے ساتھ کہ جو گواہ ہیں, یعنی جو گواہی دینے والے ہیں اللہ کے دین, اللہ کے دین کے پیغام کو خود سمجھ کے اختیار کر کے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اس لیے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کی اسکیم کے تحت. اس میں بہت سے کویسچنز ہیں جو انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. انسان اگر کوئی بات سمجھ بھی لے تو کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بات صحیح سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور اس پیغام کو بھرپور طریقے سے واضح انداز میں پیش کر دیا جائے تو یہ ہے در حقیقت اللہ کے دین کی گواہی. تو ان حواریین نے دعا کی کہ ہمارا بھی نام ان لوگوں کے فہرست میں شامل ہو جائے کہ جو گواہ ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کی. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی. یعنی انہوں نے سے مراد بنی اسرائیل کے
لوگوں نے خاص طور پر ان کے علماء نے ان کے خلاف مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی. یہ وہی چیز ہے جس کو ہم سازش کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ دونوں کونوٹیشنز میں آتا ہے، نیگیٹو بھی پازیٹیو. یعنی آپ بعض اوقات خفیہ تدبیر اچھے انداز میں بھی تو کرتے ہیں نا، اچھے مقصد کے لیے. تو اللہ نے جو مکر کیا، خفیہ تدبیر کی، وہ تو ایک اچھے مقصد کے لیے تھی. کیا خفیہ تدبیریں کی؟ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے کہ جن کا مقصد یہ تھا خاص طور پر کہ وہ جوابات ایسے دیں کہ جن سے یہ بات نمایاں ہو کہ یہ دین کو چھوڑ چکے ہیں، یہ اسلاف کی روایات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ مرتد ہو گئے. یہ ایک بڑا فیورٹ ایک مذہبی لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات دعوت سامنے آئی ہے کہ جو ان کو چیلنج کر رہی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ان کے بارے میں پھیلاؤ، کچھ ایسے سوالات کرو جس کے نتیجے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ تو ہماری ٹریڈیشن کو بگاڑنے آئے. ایک اور خفیہ تدبیر انہوں نے یہ کی کہ ان سے کچھ ایسے سوالات کیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگرچہ کہ مذہبی لحاظ سے یہودی تھے کہ جو وہاں ڈومینیٹ کر رہے تھے، مگر جو حکمران تھے وہ اور لوگ تھے. تو حکمرانوں کو ان کے خلاف ورغلانے کے لیے مسیح علیہ السلام سے انہوں نے ایسے سوال پوچھے پبلک میں کہ جن کا جواب اگر حکمرانوں کے خلاف جائے تو حکمران طیش میں آ جائے. جیسے ٹیکس کے بارے میں پوچھا مجھ سے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب ایسا تھا کہ وہ یہودی حیران رہ گئے کہ یہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور انہوں نے جو خفیہ تدبیر کی وہ یہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کے جو 12 شاگرد تھے ان میں سے ایک کو ورغلا کے انہوں نے باقاعدہ اس کے ذریعے سے جاسوسی کی، اور بالآخر اپنے طور پر وہ کوشش کر کے وہاں پہنچ گئے کہ جہاں مسیح علیہ السلام کو وہ سولی پر چڑھا سکے، ان کو پکڑ لیں. تو یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ خفیہ تدبیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مکرو، اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی. وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیریں کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی تدبیر سب سے مضبوط، سب سے اعلیٰ، سب سے مؤثر ہوتی ہے. آپ کوئی بھی خفیہ تدبیریں کر لیں، اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو اللہ ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا، اور وہ پھر جو تدبیر کرے گا وہ بھی ظاہر سٹل ہوگی اور چنانچہ خفیہ ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس کو انہوں نے استعمال کیا مسیح علیہ السلام کے خلاف، وہی ان کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور مسیح علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے. اور جب یہ لوگ پکڑنے کے لیے آئے سولی پر چڑھانے کے لیے مسیح علیہ السلام کو، تو انہوں نے ان کے ہم شکل کو پکڑ لیا. ظاہر ہے وہی وہاں موجود تھا. یہ اللہ کی تدبیر تھی. اور وہ شخص سولی پر چڑھ گیا، اور وہ آج تک یہی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سولی پہ چڑھا. تو اللہ کی تدبیر کتنی مضبوط تھی. اس کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ اس قدر زوردار تھی کہ وہ آج تک نہیں سمجھ سکے ہوا کیا ہے. وہ ایک دوسری سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر کیا اور اس کو ادھر کیا، اور اس کی شکل کو ان کی شکل کا بنا دیا اور وہ پکڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو، یا آپ کہیے کہ بتاؤ ان کو اس موقع کی بات کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا.
ورافعک الیہ، اور میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تم کو پاک کر دوں گا ان انکار کرنے والوں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنا دوں گا ان کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، ان کے اوپر، ان سے بالا تر، کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب مسیح علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف ان کے دشمن اقدام کرنے کے لیے آئے، تو جیسا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ اصول قانون طے کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو ان کے مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکتے، مغلوب نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی واضح زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مارا جائے گا۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل پروفٹس، نبی جو ہے یہ ایک سپر سیٹ ہے، اس سپر سیٹ کا ایک سب سیٹ ہے رسول۔ تمام رسول نبی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں کہ جس میں تعداد بیان کی گئی ہے، تو نبی 1,24,000 آئے اور رسول ان میں سے صرف 313 تھے۔ سو رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں اور ان کی قوم ان کی مخالف ہو جاتی ہے، اور مخالفت کے بعد وہ ان کے خلاف پلان کر کے اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی پلان کی ناکامی کا یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تم کو وفات دوں گا۔ یہ ہمارے ہاں ایک معرکۃ الآراء ایک آیت ہے جس میں کہ اختلاف ہے ترجمے کا، اس میں میجورٹی جو ترجمہ کرتی ہے وہ حدیث کی روشنی میں جو مشہور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے قیامت کے قریب، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر واپس آئیں گے تو پھر تو ان کو زندہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی وفات کا ترجمہ وفات نہیں ہو سکتا۔ تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں تم کو پورا پورا لے رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا میں۔ قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تم کو وفات دینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بات کا کہ میں تم کو پاک کروں گا ان سے کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا، اور بناؤں گا ان کو کہ جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر غالب کر دوں گا کہ جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہ جب مسیح علیہ السلام کے خلاف آخری اقدام ہونے والا تھا، ان کو ان کے ناپاک منصوبے سے بالکل بچا لیا، اور پوری تفصیل بیان کی کہ اب قیامت تک ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ جب قومیں کسی رسول کا انکار کرتی ہیں تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس دنیا میں ان پر عذاب آتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور قوموں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اولاد ابراہیم ہے ان کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کو اگر دنیا میں ان کی جانب سے یہ جرم بھی ہوا کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا، تو ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا تو ملے گی لیکن موت کی سزا نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے اس میں کئی پوائنٹس آف ویو ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ اگر قوم جو انکار کرنے والی ہے وہ مشرک ہے اور انہوں نے انکار بھی کر دیا ہے تو صفایا، اور اگر وہ توحید کو مانتے ہیں اور
مذہب کے پیروکار ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں یا اولاد ابراہیم میں سے ہیں، تو سزا تو ملے گی، لیکن وہ سزا پوری قوم کے اوپر موت کی سزا نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا ملنی ہے اور جو تب سے لے کے اب تک، یعنی یہ واقعہ آج سے 2000 سال پہلے کا ہے، 2016 ہے نا، اب 2000 سال تو ہو گئے، تو 2000 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو اب عیسائی ہم کہتے ہیں، یہ مسیح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پر، کہ جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، تب سے لے کر اب تک غالب رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس سزا کے لیے کہ جو سزا ان کو ملی ان یہودیوں کو کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کا انکار کیا، اور انکار کے ساتھ ساتھ اتنی شدید مخالفت اور دشمنی کی کہ وہ ان کو زندگی سے، جان سے بھی یعنی محروم کرنے کے لیے وہ آخری اقدام کے لیے آ گئے تھے۔ سر اس میں جو حوالے تھے جی، ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا دیتے ہیں؟ وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا چاہتے ہیں، تو جو حوالے تھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ کہ حضرت عیسیٰ رسول کے آ گئے تھے، حواری تو الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ عیسائیوں کی جنرل انڈرسٹینڈنگ دیکھیں تو اس سے تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بھی یہی بات کرتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اصل میں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ اس طرح سے بائبل میں بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بعد کی ان کی جو ایک پوری بنی ہے نا مائتھولوجی، جس میں کہ انہوں نے اپنے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی اس ساری، اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو بنیاد بنا دیا کہ یہ گویا کہ اب ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ بائبل میں اس کے خلاف ان کی جانب سے بھی نہیں، یعنی ورنہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل چیز ہوتی، اگر کوئی سٹیٹمنٹ تھی تو وہ نمایاں نہیں ہوئی، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ان کے ہاں عام ہو گئی۔ قرآن نے کلیئر کر دیا، قرآن نے بالکل واضح کر دیا۔ مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ عیسائیوں کی ہے، حضرت عیسیٰ کی واپسی کی نہیں، تو قرآن اس کو بھی کلیئر کرتا ہے، یعنی ان کے ہاں جو بائبل میں ہے اس سے تو جو واپسی ہے، یعنی ایک تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اسی موقع پر وہ تشریف لائے، یعنی جب وہ رخصت ہوئے تو اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ تشریف لائے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ ماسٹر آ گئے ہیں، تو لوگوں نے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کیسے آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو تم کھانے کی چیز دو، تو ایک مچھلی ان کو دی گئی جو انہوں نے کھائی۔ اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا تفصیلات ہیں کہ کیا اس کے بعد دوبارہ وہ آئیں گے؟ عیسائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے یہاں بھی انتظار ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی انتظار ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی انتظار ہے۔ سو یہ یعنی ریٹرن جو ہے، جو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کامن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سب کی۔ اینٹی کرائسٹ کا زمانہ وہ الگ سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی جو احادیث پر مبنی، اور جو یہودیوں کا ہے اور جو مسیحیوں کے کا ہے، یعنی وہ کنورج کرتا ہے، یعنی وہ سب اس کو لگ بھگ اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے ہمارے ہاں شیعوں اور سنیوں میں اس بات پر جنرلی اسپیکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک امام آئیں گے، وہ امام شیعوں کے ہاں امام غائب ہیں اور سنیوں کے ہاں وہ امام مہدی ہیں، تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید
قیامت تک کے لیے ایک واضح بات بیان کر رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ان کو غلبہ حاصل رہے گا یہودیوں کے اوپر کہ جو مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والے قیامت کے دن تک کے لیے. یعنی ظاہر ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو آج بھی مسیح علیہ السلام کے انکار کو اون کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کی نسل نے تو ان کا انکار نہیں کیا نا, انکار تو ان بزرگوں نے کیا کہ جو اس زمانے میں تھے, لیکن آج بھی جو لوگ اسی انکار کے روش کو اپنے مذہب کا حصہ مانتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے گئے اور وہ بھی سزا کا حصہ ہے. الا یہ کہ کوئی آدمی جب مان لے گا تو یا وہ مسلمان ہو جائے گا یا عیسائی ہو جائے گا. لیکن جو لوگ یہودی ہیں وہ تو گویا کہ اپنے اس نظریے عقیدے ہی کی بنیاد پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے اقدام کے نتیجے میں ہوا اور وہ اس بارے میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی ڈسکشن ہو. آیت نمبر 45 سے ہم نے شروع کیا آج پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکہ, انہیں یاد دلاؤ کہ جب فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرکی, اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے, یعنی مریم علیہ السلام کو, بکلمۃ منہ, اس کی طرف سے ایک کلمے کی, ایک فرمان کی, اسمہ, جس کا نام المسیح عیسی ابن مریم, مسیح ہوگا عیسیٰ مریم کا بیٹا, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا, ومن المقربین, اور وہ مقربین میں سے ہوگا, ویکلم الناس فی المہد وکہلا, اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا, ومن الصالحین, اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا. قالت, فرمایا مریم علیہ السلام نے, رب انا یکون لی ولد, اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے, ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے تو کسی بشر نے, انسان نے چھوا نہیں. قال کذالک اللہ, کہا اسی طرح سے اللہ, یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اذا قضا امرن, جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا, فإنما یقول لہ کن, تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اس نے اس کو تعلیم دی کتاب اور حکمت کی, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یعنی تورات اور انجیل کی, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل, اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, وہ یہ دعوت لے کر آئے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین, کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک ہیولہ بناتا ہوں, کہ حیۃ الطیر, پرندے کی شکل کا, پرندے کی صورت کا. فانفخ فیہ, پھر میں پھونکتا ہوں اس میں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ حقیقت میں اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں کوڑھی کے اور اندھے کو, کوڑھی کے مریض کو اور اندھے کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ, اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا, فی بیوتکم, تمہارے اپنے گھروں میں. ان فی ذالک لآیۃ لکم, یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں موجود ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں
حلال کروں، حلال قرار دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جو تم پر حرام کر دی گئی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لے کر آیا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے. فاتقوا اللہ واتیعون، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں کفر کا رجحان، انکار ہی کی طرف مائل. قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا بھی، ہم ایمان لائے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر کہ جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو لکھ دے ہم کو گواہوں کے ساتھ. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے خفیہ تدبیریں چلیں اور اللہ نے بھی خود خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں وفات دوں گا. ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا تم کو انکار کرنے والوں سے. وجاعل الذین اتبعوک، اور وہ لوگ کہ جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں میں ان کو غالب رکھوں گا. فوق الذین کفروا، ان سے کہ جنہوں نے انکار کیا. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں کہ تم اختلاف کیا کرتے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. آج تو نہ ادھر سے سوال ہو سکتے ہیں نہ ادھر سے ہو سکتے ہیں. سوال اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ جائے سو آ جائے. میں پچھلی مرتبہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی. ہمارے دوست اور بھابھی ہماری، ان کے بھائی سب سے چھوٹے انتقال کر گئے چند دن پہلے. عید سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے. بالکل نوجوان تھے. تو اس موقع پہ آئیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو مرحوم کی مغفرت فرما دے، ان پر رحم فرما. اللہم نقی خطایاہ، اے اللہ تو ان کی خطاؤں کو دھو دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید چادر دھل کے بالکل صاف ہو جاتی ہے. اللہم یسر لہ، اے اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہم ادخلہ الجنۃ مع الابرار، اے اللہ تو ان کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ان کے تمام لواحقین کو صبر اور ہمت اور حوصلہ دے. اے اللہ تو جو لوگ ان کے خاندان میں باقی رہ گئے ہیں وہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ توفیق پائیں کہ تیرے وعدے کے مطابق یہ سب ایک جگہ تیری جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنے دین کے فہم کو بہتر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عنایت فرما.
اور ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. پچھلے درس میں اس سے پہلے جی فرسٹ ڈی حضرت مریم کے سامنے فرسٹ ڈی وقت ایمان واقعی جی وہ عورتوں کی باجماعت نماز. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کے گھر میں رہتی تھی. ان کی وہاں تربیت ہوئی. زکریا علیہ السلام نے ان کی سپرویژن کی اور یقیناً وہاں جو عبادت ہوتی تھی اس میں خواتین بھی شامل ہوتی تھیں. جیسے کہ ہمارے ہاں یہی روایت ہے. خانہ کعبہ مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، اس میں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں شروع سے، ویسے ہی خواتین کا بھی اہتمام ہے. تو ان کو جو یہ کہا گیا تو اسی پہلو سے کہا گیا کہ جب تمہیں یہ مقام ملا ہے، تم اس حیثیت میں یہاں موجود ہو، تو پھر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے یعنی نماز، اس میں رکوع کرو، اس میں سجود کرو اور رکوع سجدے کرنے والوں کے ساتھ. سو یقیناً اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ خواتین باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے اور اچھی بات ہے. بلکہ میں نے ایک بڑی دلچسپ اس کی ایک وضاحت سنی. ہمارے جو نوجوان مشہور عالم ہیں نعمان علی خان، انہوں نے نہیں کسی اپنے کلپ میں بیان کیا کہ یہ جو ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے مذہبی حلقوں میں کہ خواتین کو تو کسی اپنے گھر کے بھی ایسے کمرے میں نماز پڑھنی چاہیے کہ جہاں کوئی اور بندہ نہ آ سکے. سو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد یہ بات کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح ارشادات بھی ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے میں جانے سے مت روکو. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیمونسٹریشن ایسے کرا دی ہے کہ کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ جب جائیں حج عمرہ کرنے کے لیے آپ کو نظر آ جائے گا تو طواف ہو رہا ہے. تو اس میں نعمان نے یہ بتایا کہ میں ایک کوئی حدیث کے بڑے عالم سے میں نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کی تمام جو مختلف بیانات ہیں، کیونکہ اصل میں ایک واقعہ ہوتا ہے نا، اس واقعے کو کسی نے بیان کیا، وہ ایک کتاب میں آ گیا، مگر وہ واقعہ تو اور لوگوں کے سامنے بھی ہوا، کسی نے کچھ اور بیان کیا، وہ کسی اور کتاب میں آ گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ انہی کی بات کسی اور نے سنی اور اس نے کہیں اور بیان کی اور وہ زیادہ تفصیلی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ سارے اس کے جو طرق ہیں ان کو جب سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ قصہ تھا ایک بہت ہی obsessive قسم کے خاوند کا جو اپنی بیوی کو نکلنے نہیں دیتا تھا. اور ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ جب وہ نماز بھی پڑھتی تھیں تو وہ اس کو چھیڑتے تھے، پتہ نہیں کیا چکر تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی، یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں باہر جانے کی کوشش کرتی ہوں تب ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو آپ نے فرمایا کہ تم کسی ایسے کمرے میں جا کے نماز پڑھا کوئی حکومت داخل نہ ہو سکے تاکہ یہ بندہ تمہیں ڈسٹرب نہ کر سکے. بہرحال آئی ڈونٹ نو وٹ ایور بی دا ٹروتھ اباؤٹ اٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہ خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں. ظاہر ہے ان کی جو صف ہوگی وہ پیچھے ہوگی، لیکن یہ بات کہ وہ اسی جماعت میں حصہ بن سکتی ہیں کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعے میں اور عیدین میں تو تقریباً لازم ہے ان کے لیے. یعنی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا کہ تم آؤ اور اگر تم نماز نہیں بھی پڑھ سکتے تو تم شامل ہو جاؤ خطبے میں اور دعا میں، یعنی باہر. سو یہ جو ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ کانٹرری ٹو واٹ
religion says in its popular description, بعض چیزیں بس مشہور ہو جاتی ہیں. پاکستان میں دبئی کے اندر ہر مسجد میں خواتین کا ایک علیحدہ باقاعدہ انٹرنس ہے, سب کچھ ہے, جمعے کو بھی آ رہی ہے, ہر نماز کے لیے آ رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. یہاں پہ جو ہے یہیں پہ ڈی ایچ میں بھی ہے, یہ جو بڑی مساجدوں میں وہاں پہ انہوں نے, یعنی وہ عید کے لیے رکھا ہے یار, عام حالات کے لیے عام حالات میں اوپر انہوں نے گیلری بنائی ہوئی خواتین کے, بنائی ہوئی ہے. اوکے. سو یعنی باہر ممالک میں تو, عرب ممالک میں تو اس کا باقاعدہ اہتمام ہے, سعودی عرب میں بھی ہے. ہمارے ہاں میں نے گزارش کی نا کہ ایک خاص وہ انڈرسٹینڈنگ غالب آ گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارے ہاں یہ بات ایک واقعے کی وجہ سے مشہور ہو گئی کہ حضور نے حضرت عمر کو کسی موقع پر تورات کے کچھ صفحات پڑھتے دیکھے تو آپ ناراض ہوئے. تو چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانی پچھلی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے وہ جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت عمر کے پاس کچھ تورات کے کچھ ورق تھے کہ جن کو وہ پڑھ رہے تھے. تو آبویسلی حضور نے ٹوکا کہ میں موجود ہوں, میں تمہیں اللہ کا دین بتا رہا ہوں, تم پرانی کتاب کو پڑھ رہے ہو. سو یہ وہ موقع تھا, ورنہ قرآن خود کہتا ہے کہ قل فاتوا بالتورات, ان سے کہو لاؤ تورات فتلوہا, اور اس کو پڑھو اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو, سچے ہو. یعنی وہ ایک انہوں نے ایک مشہور کر دیا پروپیگنڈا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ کیا اللہ کا کلام ہے کہ جو لوگوں کو جو چیز حرام ہے وہ حلال کر کے دے رہے ہیں. ظاہر ہے پروپیگنڈا بڑا زبردست ہے. تو کیا بات تھی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے ہاں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو وہ چیز حلال کر رہے ہیں کہ جو حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کل الطعام حلل لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے سارے پاکیزہ کھانے حلال تھے, جائز تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے. یعنی یعقوب علیہ السلام کو فار سم ریزن اونٹ کا گوشت نہیں پسند تھا, یا ان کو موافق نہیں آتا تھا, یا ان کا ٹیسٹ نہیں تھا, تو انہوں نے نہیں کھایا. آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی لوگ تو پھر دین سازی میں کمال ہیں. وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کر رہے ہیں وہی دین ہے. تو انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ حرام ہے, جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو پیغمبر نے شادی نہیں کی تو پھر شادی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خود پسند نہیں کرتے تھے, اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہوا. قل فاتوا بالتورات, ان سے کہا لے کے آؤ تورات, فتلوہا, اور اس کی تلاوت کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پچھلی کتابیں پڑھنی ہیں, ان میں غلطیاں ہیں, ان غلطیوں کو واضح کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی ایک چیز کی بنیاد پر, واقعے کی بنیاد پر مشہور ہو جاتی ہے بات, اور جب کوئی چیز مذہبی طور پر مشہور ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے. جس طرح آپ نماز ادا کریں اس طرح عیسائیوں میں رکوع کرنا, سجدہ کرنا, ان میں بھی روایت آنی چاہیے تھی. اگر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھو, وہ کیسے مسنگ ہو گئی ان میں؟ نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں نا, یہ تو اب وہ لوگ ہیں کہ جو سینٹ پال کے فالوورز ہیں. سینٹ پال نے یہ بات ڈکلیئر کر دی تھی کہ ہمارا تعلق تورات کے قانون سے نہیں ہے, ہم تو اب اس شریعت کے فالوورز نہیں ہیں. چنانچہ اس ڈکلیریشن کے بعد, اس فیصلے کے بعد اب جو عیسائی ہیں وہ یہودی لا, تورات کے قانون کو فالو نہیں کرتے, بلکہ انہوں نے پھر اپنے طور پر ایک سسٹم بنا لیا جس میں گاہے بگاہے اس میں کچھ چینجز بھی آتی رہتی ہیں. وہ ان کے اپنے رولز آف کنڈکٹ ہیں.
جو جنرلی اسپیکنگ آپ سمجھیں کہ جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے طور طریقے ہیں معاشرے میں رہنے کے، اس بارے میں ان کے ہاں ایمفسس ہے. لیکن یہ جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، خدا کا قانون جس میں یہ شامل ہے نماز، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں آپ سے آپ ختم ہو گئی. جبکہ اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جوئش پریئر، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس شکل میں کوئی رکوع وغیرہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے بعض ایسے گروہ رہے ہیں کہ جو اس چرچ ہے ویسٹرن چرچ، جو رومن کیتھولکس ہیں اور ان کے فالوورز ہیں، ان سے ذرا الگ انڈیپینڈنٹ ان کا طریقہ رہا. جیسے کہتے ہیں سیریا میں جو چرچ ہے اس میں جو لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے، بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ ہماری نماز سے ملتی جلتی ہی عبادت کرتے ہیں. خیر اس کی ایکسپلینیشن کو یہ بھی دے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ مسلمانوں کی عبادت سے متاثر ہو گئے. لیکن عیسائیوں کے ہاں جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں رہا کہ وہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا یا وہ جو چلا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ طریقہ اختیار کریں عبادت کا یا اور شریعت کے معاملات کا. مکہ مدینہ کے ایریا میں یہ عیسائی تھے موجود یعنی یہود کا تو ذکر سنتے ہیں. یہود بھی یعنی مکے کے اندر نہیں. مکے میں آپ جانتے ہیں نا کہ ورقہ بن نوفل تھے، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانتے تھے بائبل کو، تورات کو عبرانی میں. لیکن قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گرد و پیش میں، خاص طور پر یثرب میں یہ لوگ آباد تھے. نجران میں عیسائی تھے. خود لوکل کوئی ہوگا، کوئی شاید اکا دکا ہو، لیکن لوکل پاپولیشن ان پر مشتمل نہیں تھی. باہر سے انفلوئنسز آتے تھے. مکی دور میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نصرانیوں دونوں کے انفلوئنسز قریش کے اوپر تھے، اور وہ ان کی بات سے متاثر بھی ہوتے تھے. ان کے فیڈ کیے سوالات سے سوال بھی کرتے تھے. سورہ کہف میں جو مثال کے طور پر سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ مکے والوں کی کوئی اپنی ریسرچ تو نہیں تھی. وہ ادھر ادھر سے ان کو جو سپون فیڈنگ ہوتی تھی تو وہ اس کے مطابق اعتراضات کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ تو جان لیا تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس دو میں سے کوئی ایک چوائس تھی. یا تو وہ شریفانہ طریقے سے مان لیتے کہ بھائی یہ بات ایسے ہی ہے، ہمارے پاس پیشن گوئیاں موجود ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی مانیں. لیکن اگر یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جو کہ وہ نہیں تھے، تو پھر تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا یہ دعوت. چنانچہ اس دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جو پہلا حربہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مکے والوں کے جو ان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھی ان کو فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ ذرا ان سے یہ تو پوچھیں نا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ تو کریں. تو وہ وہاں سے اور پھر آبویسلی مکہ تو ایک ٹاؤن ہے تجارت والا، وہاں تو تجارت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش تھا ہی نہیں، یعنی اپنے میجر فارم میں. تو ظاہر ہے کہ یثرب والوں سے بھی تعلقات تھے، ان سے بھی روابط تھے، اور پھر اس طرح سے ان کی انفارمیشن آتی تھی. پہلی خلاف ناصر اس میں قرآن مجید میں کتنا یعنی کہ کتنا وہ ہے انٹرنل ٹائم کا، بس یہ کہ اللہ کا خلاف اس کا بیان کیا حکمت کیا تھی کہ پہلی کتاب ظاہر ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نیچے کو نازل کی، اور بس یہ کہ زبان کیا وہ بھی عربی کی ہے، کچھ اور عبارت کی. اس میں کیا حکمت ہے کہ قرآن کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی ایک بات کمپلیٹ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بات تو یہ طے ہے کہ زبان کا تعین ہوتا ہے پیغمبر کی زبان سے.
موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو تھی اس میں ان کی کتاب نازل ہوئی تورات. عام طور پر یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ عبرانی میں تھی. مسیح علیہ السلام کی جو انجیل ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سریانی میں تھی جو ان کی زبان تھی. کتابیں ساری اللہ کی ہیں. کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کتاب آئے گی وہ اللہ کا فیصلہ ہوگی. وہ کتاب اس زمانے کے لیے ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہوگی جو ان کے ضرورتیں ہیں دین کی. لیکن ایک زمانے میں تبدیلی آ رہی تھی. ایک زمانہ تھا کہ جب معیشت کا انحصار ہی زراعت اور گلے ریوڑ اس پر ہوا کرتا تھا. تو اس میں جب آپ معیشت سے متعلق احکام، زکوٰۃ، قربانی اس کو بیان کریں گے تو زیادہ ایمفسس اس پہ ہوگا. بعد کے دور میں ظاہر ہے کہ اس کو جنرلائز کر دیا گیا. لیکن تورات میں جو قانون بیان ہوا ہے اس کو پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ایلیبوریٹ ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان سے ایکسپیکٹ کی بڑی ڈیٹیلڈ ریچولسٹک ہے. شاید اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے دور میں جب کہ وہ جیتے ہیں ان شریعت کے احکام سے گزارا جائے جو ٹو بگن ود ایسے ہی تھے جیسے کہ ہونے چاہیے، لیکن بعد میں ان کی اپنی، جیسے کہ میں نے گزارش کی، شرارتوں کی وجہ سے اور ان کے اپنے علماء کی سختیوں کی وجہ سے وہ پھر تفصیلات بڑھتی گئیں. اب جو ہمارے پاس تورات ہے، ظاہر ہے کہ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اس کا کتنا حصہ بالکل اوریجنل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنی بیان میں بہت ڈیٹیلڈ ہے لا کے لحاظ سے. اللہ کا یہی فیصلہ لگتا ہے بالکل ابتدا سے تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر اولاد ابراہیم کی اس برانچ میں سے ہوں گے کہ جو بنی اسماعیل، اور وہ یہاں مکے میں ہوگا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قرآن نے نقل کی ہے. وہ دعا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر کی گئی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کی گئی تھی، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ولیعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو یہ دعا وہ کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرواتا ہی اس وقت ہے اپنے پیغمبروں سے جب اس کا پلان ہو کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. معلوم ہوتا ہے پہلے سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلی کیا حکمت ہے اس پہ غور کریں. دیکھیں، ان سے ہم اس طرح سے بحث نہیں کریں گے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ جی ساڑی بہتر ہے تے داڑھی نہیں ہے. ان سے تو ہم یہی کہیں گے. میں جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ میں کسی عیسائی سے کیسے بات کروں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم اس کو اس بات پر راضی کرو کہ تمہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری بات سمجھ میں نہ آئے تو نہ ماننا، کہ دیکھو مسیح علیہ السلام کا یہ کہنا تھا. اگر تم ان کے ماننے والے ہو تو یہ ان کا تم سے تقاضا ہے کہ تم ان بعد میں آنے والے پیغمبر کو مانو کہ جن کے آنے کے بارے میں انہوں نے بار بار کہا. اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے. تو ہم آپ سے جھگڑا نہیں کر رہے، ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی نے یہ بات بیان کی. اور حد یہ ہے کہ آج بھی آپ کی انجیل میں اس بارے میں بہت واضح اشارات موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا کنفرنٹیشن،
اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ مذہبی لوگوں کے انکار کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں کے اتنے زیادہ ماننے والے گرویدہ متاثر ہو گئے ان سے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بعد کس کو مانا جا سکتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ. ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر نے تو اللہ سے براہ راست کلام کیا ہے, اب اس کے بعد اور کس کی ہم مانیں. یہ ہے ایگزیجریشن. تو مذہب کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ ایگزیجریشن کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے. ایتھے ایک بندے نے گل شروع نہیں کی تھی تو آواز آنی شروع کی, بے شک بے شک نعرہ تکبیر. پر ہے یہ مولوی صاحب تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے اور نیک ہیں, غلطی کا تو ذہن میں بھی تصور نہیں آتا. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, تو اس کے بعد کسی دوسرے کی بات سننا ممکن ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی طرح سے مسیحیوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی جو شانیں تھیں جو بالکل ٹھیک تھیں, یعنی ان کی خوبیاں تھیں, ان کے معجزات تھے, ان کی اسپیشل اسٹیٹس تھا, انہوں نے اس میں مبالغہ کیا. یہی تو قرآن نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب کر کے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, تم اپنے دین کے معاملے میں بغیر وجہ کے مبالغہ مت کرو. یہی مبالغہ ہوا نا کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن اللہ بن گئے, اس لیے کہ یہ بات کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اور تمہاری کتاب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا کلمہ تھے, تو معلوم ہے پھر اللہ کے بیٹے ہی تھے. اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے. زیادہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ احادیث کو بھی تھوڑا اس کی یعنی اس کی کنٹیسٹی دیکھنی چاہیے. اب اتنی ساری احادیث بہت ساری آ رہی ہیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں, تو کس طرح بتاؤ اس کو دیکھ قرآن تو نہیں سمجھ آ رہی, وہ تو کمپلیٹ بک ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہو رہی, لیکن احادیث میں کوئی ایسی گائیڈنس ہے ایسی چیز کہ کیسے ہم نظر ہے کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتا ہوں, لیکن اس اصول کے بعد بھی پریکٹیکل پرابلمز کم نہیں ہوں گی, لیکن کچھ نہ کچھ افاقہ ضرور ہو جائے گا. اللہ کا دین ہم کو ملا ہے دو صورتوں میں, ایک قرآن اور ایک سنت. دونوں کمپلیٹلی اوتھینٹک ہیں, دونوں حضور سے ہم تک پہنچے ہیں اس طرح سے کہ ہم آج اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا من و عن. یہ وہی 5 نمازیں ہیں جو حضور نے ہم کو دیں من و عن. جو اختلاف ہے وہ جزوی ہے, جو اختلاف ہے وہ ان چیزوں میں ہے کہ جو آپشنل ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ ان میں اتفاق ہے. یہ اصل دین ہے, یہ کور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر لیا. یہ مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہارا دین پورے کا پورا محفوظ ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بہت سی اور چیزوں کو بھی دین بنا لیا. ان 2 سورسز کے علاوہ کہ جو کمپلیٹلی اوتھینٹک ہیں. کیوں کمپلیٹلی اوتھینٹک ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں کنسنسس شروع سے ہے, اجماع, سب لوگ مانتے ہیں. پہلی نسل میں مانتے تھے, دوسری نسل میں مانتے تھے, تیسری نسل میں مانتے تھے, بغیر ایک دن کے انقطاع, ڈسکنٹینیوٹی کے. وہ تب سے لے کر اب تک یہ دونوں سورسز چلی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری سورس بھی ہے جو بڑی نیچرل سورس ہے. دیر از نتھنگ لیمنٹیبل, افسوسناک اباؤٹ اٹ. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا تو سب سے آگے بڑھ کر سب سے بہترین طریقے پہ آپ نے خود اس پر عمل کیا. لوگوں نے سوالات کیے, آپ نے جواب دیے. آپ نے خود
ان سورسز کی روشنی میں ان پر مبنی لوگوں کی رہنمائی کی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بعض اوقات آپ کا جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نٹ شیل بتایا جائے، تو آپ نے بہترین بعض اوقات اسی طرح سے کچھ خلاصے بیان فرمائے، بعض اوقات کسی کے سامنے، بعض اوقات کسی کے سامنے. سب لوگ تو ظاہر ہے باتیں نہیں سن سکتے. ان باتوں میں وہ بعض لوگوں نے نوٹ کیا اور اگلی نسلوں کے لوگوں کو بتا دیا. بعض نے، سب نے نہیں. وہ باتیں کہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے پھیلی ہوئی تھی، کوئی کسی کے پاس تھی، کوئی کسی کے پاس تھی. جو بات حضرت ابو بکر کے سامنے ہوئی وہ حضرت عمر کے سامنے نہیں ہوئی، اینڈ سو آن. کچھ سب کے سامنے ہوئی. ان میں سے بعض بزرگوں نے ان کو آگے منتقل کیا اور بہت سو نے نہیں کیا. جن بعض نے آگے منتقل کیا ان سے آگے پھر اگلی نسل والوں نے آگے منتقل کیا، اور یوں یہ کوئی 2 صدیوں تک سلسلہ چلتا رہا. کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے بڑے اہتمام سے اس کو بیان بھی کرتے تھے. مگر ایسا نہیں تھا کہ پوری امت مسلمہ میں یہ ساری باتیں موجود تھیں. کہیں کسی علاقے میں کچھ تھا، کسی علاقے میں کچھ تھا. تا وقت کہ 3 صدی ہجری میں بہت سے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس چیلنج کو رسپونڈ کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کر لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ تحقیق ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر تحقیق کر کے کتابیں مرتب کی، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ جو ہم حضور کے حوالے سے باتیں بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے ان سے سنی ہے. سو مثال کے طور پر امام بخاری یہ فرمائیں گے کہ میں نے یہ روایت جو بیان کی ہے یہ میں نے اے سے سنی، اور اے نے بی سے سنی، اور بی نے سی سے سنی، اور سی نے ڈی سے سنی، اور ڈی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی. اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اے جس سے میں نے سنی، میں نے تحقیق کر کے یہ جان لیا کہ یہ بالکل ٹھیک آدمی، یعنی اپنے اخلاق کردار مسلمان ہونے کے لحاظ اس کی ایک اصطلاح ہے، نہ کہ یہ اردو کا صحیح ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے مطلب صحیح ہے، عقل صحیح ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. سو اب یہ کیا ہے، یعنی قصہ مختصر یہ کہ یہ سارا ریکارڈ جس میں کہیں ریلائبل ہیں محدثین کے پوائنٹ آف ویو سے، کچھ کم ریلائبل ہیں اس لیے کہ درمیان میں کوئی راوی نیریٹر ذرا تھوڑا سا معیار سے کم ہو گیا، کچھ بہت کمزور ہیں جسے معلوم ہوا کہ درمیان میں بیان کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، نام ہی کوئی نہیں ہے، یا ہے تو انتہائی مشکوک آدمی ہے، اینڈ سو آن. یہ ایک بہت بڑا ایک ریزروائر ہے انفارمیشن کا کہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ملتی ہیں، ظاہر کسی کتاب سے اٹھایا، اس لیے کہ ٹیکنیکلی تو آپ ہر اس بات کو حدیث کہیں گے کہ جو اپنے بیان میں دعویٰ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ محتاط علماء جب حدیث بیان کرتے ہیں کسی قابل اعتماد کتاب سے بھی تو آخر میں کہتے ہیں او کما قالا، یا پھر حضور نے جو فرمایا. وی آر ناٹ سرٹن کہ یہی فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی مختلف چیز ہو. یہ جو انفارمیشن ہے یہ اس قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ کا فٹ نوٹ، یعنی اس کی وضاحت ہے. وضاحت میں بھی ایک وضاحت چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وضاحت کو ٹیکسٹ سے ایگری کرنا ضروری ہے، نہ کہ ٹیکسٹ کو وضاحت سے ایگری کرنا، اس لیے کہ وہ اصل ہے اور یہ اس کا بیان ہے. اس میں ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن آئے کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ حضور نے فرمایا، تو آپ دیکھیں کہ کیا جو قرآن مجید کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا مزاج اس سے ملتا جلتا ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے، اور جو آپ نے حدیثیں سنی ہیں کیا وہ اس کے مطابق ہے. بات کچھ دین کے مزاج کے مطابق لگتی ہے، نہیں لگتی ہے،
لیکن یہ بات ضروری ہے کہ حضور کے نام سے اگر کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اگر بیان نہیں ہوئیں تو اس سے اتنا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام وہاں سے تو اس درجے میں نظر بھی نہیں آتا جیسا اہتمام قرآن اور سنت کے بارے میں ہے۔ اچھی بات ہے اگر آپ کو اور مزید انفارمیشن مل جائے، لیکن ایک بات حضور کے نام سے مشہور ہو جائے اور وہ حضور کی بات ہی نہ ہو، یہ تو بڑا پرابلم ہے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تو ہے نا مسئلہ، مثال کے طور پر لیٹس فیس اٹ بھائی کہ بخاری کتاب ہے، وہ مسلمانوں کے اندر سب سے مشہور ہے اور بہت سے لوگ اس کو آخری حد تک اوتھینٹک سمجھتے ہیں، لیکن مجھے ابھی وہ ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو بخاری کی ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی لوگ آئے باہر سے اور وہ بیمار تھے، تو ان کو ظاہر ہے کہ کہا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بات صحیح ہوگی، کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کے دودھ میں پیشاب ملا کر پلانا۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک دینی ادارہ ہے کہ جو باقاعدہ یہ مشروب مختلف بیماریوں کے لیے پیش کرتا ہے، اور میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں باقاعدہ ایک بندہ یہ کام کر رہا تھا اینڈ ہی واز پریٹی ہیپی۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جو دین آپ کو پاکیزگی سکھانے آیا ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی پاکیزگی ہی ہے جسم کی، خوراک کی، اخلاق کی، کہ جس کو بہتر کرنے سنوارنے کے لیے دین آیا ہے، اور آپ جنت میں جائیں گے تو اس صورت میں جائیں گے کہ آپ پاک صاف ہوں گے۔ اس پیغام کے لانے والے پیغمبر کے حوالے سے یہ بات مشہور ہو، سمجھ میں نہیں، لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں نہیں مسئلہ۔ نماز پڑھیں۔